بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فرمایا یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن کی جو بالکل واضح ہے. کچھ دور نہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کو پچھتاوا آئے گا. کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. فرمایا چھوڑو انہیں کھائیں پئیں. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. فرمایا کتنے ایسے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. فرمایا چھوڑ دو انہیں، ایک وقت آئے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. فرمایا انہیں چھوڑ دو، کھائیں پئیں مزے کریں. فرمایا کہ بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھ رکھی ہے. ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون. اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھ رکھی ہے. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ مل سکتی ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تم تو یقیناً دیوانے ہو. اللہ اکبر. محترم ساتھیو، سورۃ الحجر مکی سورت ہے اور اس کے 6 رکوع 99 آیات ہیں. اس کی ابتدا میں عنوان 2 باتیں ذکر کر رہا ہے. ایک یہ کہ جن کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے لیکن دنیا کے کھیل تماشے میں وہ مصروف ہے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا وہ وقت دور نہیں
فرمایا کہ جس وقت یہ لوگ پچھتائیں گے کاش کہ ہم نے دعوت اسلام کا انکار نہ کیا ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، فرمایا ان کو چھوڑ دو، یأکلوا یہ کھائیں، ویتمتعوا دنیا کا نفع اٹھائیں، کھیل تماشے میں مصروف رہے، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، فرمایا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ فرمایا ان کو چھوڑ دو، کھائیں پئیں مزے کرے، فرمایا بلاوے میں ڈالے رکھے، ان کو جھوٹی امید ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ فرمایا جو پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ اپنے اپنی علاقوں میں اپنی اپنی بستیوں میں جا کر قوم کو انہوں نے دعوت دی ہے، فرمایا ان کو بھی ہم نے مہلت دی ہے، وہ انکار کرتے رہے، میرے بھیجے ہوئے نبی ان کو پھر بھی دعوت دیتے رہے، اس کے باوجود ہم نے ان کو مہلت دی ایک وقت مقررہ تک۔ فرمایا کہ ان کی انکار جب حد سے گزر گیا، فرمایا کہ ہم ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، فرمایا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے، کوئی قوم نہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد انہیں چھوٹ مل سکتی ہے، فرمایا جو بھی ہے اپنے وقت سے پہلے ان کو موت نہیں آئے گی، اور جب وقت آ جائے گا انہیں چھوٹ بھی نہیں ملے گی۔ ہم جتنے ہیں ہم میں سے اگر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بال بچے دار ہے، کوئی ویسے ہی ہے، فرمایا ہم سب مہمان ہیں، آنے کے اندر ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب آنے کی کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے مثال کے طور پر دادا آیا، پھر باپ آیا، پھر بیٹا آیا، لیکن جانے میں ترتیب تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ پہلے آیا اس نے پہلے جانا ہے۔ فرمایا جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا اپنا آسا سوٹے کے سہارے چل رہا ہے، کمر ٹیڑھی ہے، بوڑھا ہے، 95 سال کا بابا ہے، لیکن 2 دن کا پوتا جا رہا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بوڑھے موجود ہیں، جوان جا رہے ہیں، بے عقل موجود ہیں، عقل مند جا رہے ہیں، ان پڑھ موجود ہیں، پڑھے لکھے جا رہے ہیں، جانے کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اگلے دن پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر نوید ہومیوپیتھک ٹھیک ٹھاک نوجوان، ظاہری طور پر کبھی ہم نے اس کے اوپر بیماری نہیں دیکھی، لیکن بوڑھے موجود ہیں، پتہ بھی نہیں چلا، اچانک انتقال ہو گیا۔ تو ہم سب کو ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے،
کوئی پتہ نہیں کس چوک پر، کس موڑ پر، کس جگہ بہانہ بن جائے۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے، اچانک اس کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، بس اتنا اس نے کیا، اس نے سائیکل کھڑی کی، سائیکل پہ جا رہا تو بازاروں میں سڑکوں پہ پھٹے پڑے ہوتے ہیں دکانوں پہ، بس سائیکل کھڑی کی، پھٹے پہ لیٹا ہے، چل۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یار ہونے تو میرے نال بیٹھا ہے اور ہونے میرے نال چاہ پیتی آ سکتی، یار اس نے کل میرے ساتھ ادھر فنکشن پہ جانا تھا، بھائی جانا تھا تو جانا تھا، لیکن ادھر کا وقت پہلے سے مقرر تھا۔ میرے بھائیوں، ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، مرنا ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم فراڈ کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو مرنا یاد نہیں ہے۔ جن کو مرنا یاد ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، بادشاہ وقت جنگل کے اندر شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ اللہ کی شان، ایک چرواہا ڈھور ڈنگر چرا رہا ہے، بادشاہ کو بھوک لگی، ان کے نوکروں نے ایک خوبصورت گائے نظر آئی، بادشاہ کے نوکر تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ذبح کیا، پکایا اور کھا گئے۔ اتفاق ایسا ہوا وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی، شام کا ٹائم ہوا، چرواہا سب کے جانور لے کے آیا، لیکن بیوہ عورت کی گائے نہ آئی۔ بیوہ عورت نے چرواہا سے پوچھا میری گائے کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کھا گیا ہے۔ اس نے کہا میں تو اس کا دودھ دو کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتی تھی، وہ دنیا اسباب کے لحاظ سے ایک سہارا تھا، وہ بھی مجھ سے چھن گیا، اتنا بتا کہ بادشاہ کہاں ملے گا؟ اس نے کہا ابھی تو ادھر جنگل میں ہے، ہاں مگر فلاں جگہ پہ ایک پل ہے، اس کا وہاں سے گزر ہونا ہے۔ وہ عورت جلدی جلدی اس پل پہ جا کے بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے او بادشاہ سلامت، میں تو کمزور ہوں، بیوہ عورت ہوں، میری کیا حیثیت کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں، لیکن ایک بات سن لے، میرے بیٹے یتیم ہیں، ان کا حق تیرے پیٹ میں چلا گیا ہے، میں تیرے ساتھ لڑ تو نہیں سکتی، لیکن اتنا بتا دے میرے بیٹے یتیم ہیں، ان کا حق اس پل پہ دے گا یا پل صراط پہ دے گا؟ اللہ، اتنا بتا دے ان کا حق، اس کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل صراط؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو بیوہ ہوں۔ بادشاہ ڈر گیا، کانپنے لگا، کہنے لگا اب تو میں بادشاہ ہوں، میری حیثیت ہے، پاور ہے، لیکن اس پل پہ میں نے بھی برابر ہو جانا ہے، میں کیا حساب دوں گا؟ اپنے وزیروں سے کہا کہ بیت المال سے اس کو 7 گائیں دے دو۔ 7 گائیں مل گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیوہ عورت بادشاہ کی قبر پہ چلی گئی اور اللہ سے کہنے لگی اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ایک وقت میں عاجز تھی، محتاج تھی، میں اس کے پاس آئی تھی، اس نے میری مدد کی ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ،
آج یہ تیرے سامنے عاجز ہے، تیرے سامنے محتاج ہے۔ اے اللہ میں بیوہ عورت جھولی اٹھا کے دعا کر رہی ہوں، یا اللہ تو اس کے اوپر مہربانی فرما۔ حکایات کے اندر آتا ہے کسی کو خواب میں ملا، پوچھنے والے نے پوچھا سنا بادشاہ تیرے ساتھ کیا بنی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا گناہگار تو بہت تھا لیکن بیوہ عورت کی دعا نے میرا بیڑا پار کر دیا ہے۔ مرنا یاد ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ۔ بڑے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ بادشاہ تھا، شہرت تھی، دبدبہ تھا، رعب تھا، لیکن اللہ کی شان حدیث پاک کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اتنی مزیدار حدیث ہے، اگر اسی کے اندر غور کیا جائے، اللہ پاک جس کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں اللہ پاک اس کو سکون والی نیند سے اٹھا کر اپنے بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں آئے بیٹھے، یہ اللہ پاک کی نظر کرم ہے، نہیں تو ویسے اللہ کیا فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا۔ جو کافر لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دہاڑے قیامت کے ہم بھی ان سے نظر شفقت نہیں کریں گے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، ایک آیت آ گئی، چلو وہ سن لو۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جو لوگ ہماری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، ہماری ملاقات سے غافل ہو جاتے ہیں، ہماری محبت سے غافل ہو جاتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کے لیے دنیا کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہمیں انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ قیامت کے دن وہ کہے گا اے اللہ مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے، حالانکہ دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھی۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اللہ پاک جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا اسی طرح ہم نے آج تجھے بھلا دیا ہے جس طرح دنیا میں تُونے ہم کو بھلا دیا تھا۔ جا اندھا ہو ٹھوکریں کھا، اللہ خود فرما رہے۔ تو میرے محترم میں عرض کر رہا تھا ابراہیم بن ادم بادشاہ تھا، اللہ پاک اسے اپنے قرب میں جگہ دینا چاہتے تھے۔ یہ قرب دو طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ ایک قرب جسمانی ہوتا ہے، ایک قرب روحانی ہوتا ہے۔ قرب جسمانی مثال آدمی قریب بیٹھ گیا لیکن پتہ نہیں دل کا مزاج ملا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چاہے 2 ضلع دور ہوں، 1000 میل دور ہوں، دوسرے ملک میں رہتے ہوں، لیکن ہر وقت دل میں بستے ہوں۔ یہ بھی قرب ہے۔
پنجابی میں کہتے ہیں کدو دور ہے دلوں دور نہیں. تو قرب سے کیا مراد؟ ہمیں اللہ پاک تو نظر نہیں آتے، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اللہ سے دور ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہمیں یاد رکھتے ہیں ہم ان کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. تو اس لیے کیا فرمایا؟ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ ہے، رات کو سویا ہوا ہے، چھت کے اوپر چلنے کی آواز آئی، بادشاہ تھا، گرج کر غصے سے بولا کون ہے میری چھت پہ؟ آواز آئی جناب ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم وہ تلاش کر رہے ہیں. کہنے لگے بڑے بے وقوف ہو، تمہارے اونٹ کدھر گم ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی جنگل میں چل رہے تھے، آندھی آئی، راستے میں اونٹ گم ہو گئے. حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے عجیب بات ہے، اونٹ جنگل میں گم ہوئے ہیں، راستہ وہ تلاش کرو، ادھر سے کیا تمہیں ملیں گے؟ آگے سے کہنے والے نے کیا کہا؟ اچھا اگر اونٹ جنگل میں تلاش کرنے سے ملتے ہیں، یہاں سے نہیں ملتے، تو اتنا تو بتاؤ بستر پہ سونے سے خدا کیسے ملے گا؟ ہمیں تو سمجھا رہے ہو، تم اتنا بتاؤ غفلت میں رہ کر خدا کیسے ملے گا؟ اگر خدا کو بھی تلاش کرنا ہے تو بستر کی نیند کو قربان کرنا پڑے گا. بس اتنی سی بات سنی، حالانکہ کوئی پتہ نہیں چھت پہ کون تھا، فرشتے تھے یا جنات تھے، کیسی آواز تھی، بس اسی آواز نے حالت بدل دی. وزراء کو بلایا، بس آج کے بعد بادشاہی میری ختم. بس جائے نماز لی اور فقیری لین اختیار کر ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گئے. بادشاہ ہوتا شاید اتنا مشہور نہ ہوتا، لیکن فقیری لین اختیار کی، آج ہر کے دل میں اللہ کے ولی کا ذکر ہے. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، فرمایا چھوڑ دو ان کو جو ہماری یاد سے غافل ہیں، جو ہمیں یاد نہیں کرتے، ہمارے قریب نہیں آتے، ان کو چھوڑ دو. یأکلوا، کھائیں پئیں موج کریں، دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، گزار لیں. فرمایا کہ وہ وقت آئے گا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ان کو پچھتاوا آئے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں. فرمایا بلاوے میں ڈالے رکھے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس گھمنڈ میں ہیں، بس ہم یہاں بھی موج، آگے بھی موج کریں گے. فرمایا ان کو چھوڑ دو، بلاوے میں پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، لیکن فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے. جیسے کہ کہتے ہیں نا، جیسے اوسن قبراں اوسن خبراں، اس وقت پتہ چلے گا او ہو میں کس کام کے لیے آیا تھا اور میں نے اپنی زندگی تو کسی اور کام میں کھپا دی ہے. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا.